بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، جب عمران خان نے سائفر لیٹر عوام کے سامنے رکھا اور پاکستانی عوام کو بتایا کہ کیسے ملک میں سازش ہو رہی ہے، تو ساتھ میں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا بھی ذکر کیا۔ بھٹو کے خلاف جب یہ سازش امریکہ کی طرف سے کی گئی تو ذوالفقار علی بھٹو نے امریکہ کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ امریکہ وہ سفید ہاتھی ہے جو نہ بھولتا ہے اور نہ ہی چھوڑتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی جانیں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو سارے اسلامی ملکوں کو ملا کے ایسا کیا کرنا چاہتے تھے جو امریکہ کو پسند نہیں تھا۔ لیکن دوستوں، پاکستان پولیٹیکل ہسٹری کو جاننا ہے تو میرے ساتھ رہیے، اور آپ نے بتانا ہے کہ پاکستان آزاد ہونے کے بعد بھی امریکہ کے اشاروں پر کیوں چلتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس ویلوگ میں۔ دوستوں، آج سے تقریباً 48 یا 49 سال پہلے 1977 کو اس ٹائم کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انتہائی ایک جذباتی انداز میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکی مداخلت کا الزام لگایا تھا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب ذوالفقار علی بھٹو اپنے اقتدار کے پورے 5 سال مکمل کر چکے تھے۔ بھٹو نے پارلیمنٹ کے مشترکہ کانفرنس میں بڑے ہی جوشیلے انداز کو اپناتے ہوئے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ امریکہ پاکستان کی حکومت کے خلاف مداخلت کر رہا ہے اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ذریعے مجھے ہٹانا چاہتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے راولپنڈی میں اس لیٹر کو امریکہ کے فارنر منسٹر ہینری کسنجر کی دھمکی کے بارے میں بتاتے ہوئے عوام کے سامنے اس لیٹر کو لہرا کر دکھایا تھا۔ بھٹو کا اس ٹائم پر یہ بیان تھا کہ میرے خلاف عالمی سازش کی گئی ہے اور اس سازش میں امریکہ نے مالی سپورٹ بھی فراہم کی ہے، اور ساتھ میں اپوزیشن جماعتوں کو میرے خلاف سازش کا مہرہ بنایا گیا ہے۔ دوستو، یہ بات تو آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ 27 مارچ 2022 میں پی ٹی آئی کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت گرنے سے کچھ پہلے ایک بڑے جلسے میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے ایک پیپر نکال کر عمران خان نے لوگوں کے سامنے لہراتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بیرون ملک امریکہ سے ان کی حکومت گرانے کی سازش ہو رہی ہے، اور سابق پرائم منسٹر عمران خان کو یہ لیٹر لکھ کر دھمکی دی گئی ہے۔ اس ٹائم سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تقریر میں سابق پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کا بھی ذکر کیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے 48 سال پہلے الزام لگایا تھا کہ ان کی حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعتیں ہیں، اور ان اپوزیشن جماعتوں کے پیچھے امریکہ ہے جو انہیں یعنی بھٹو کو اقتدار سے نکالنا چاہتا ہے۔ اور بھٹو نے کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی عالمی سازش ہے جسے امریکہ کی مالی مدد حاصل ہے تاکہ میرے سیاسی حریفوں کے ذریعے مجھے نکال دیا جائے۔ جبکہ دوستوں، ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ ویتنام میں امریکہ کی حمایت نہ کرنے اور اسرائیل کے مقابلے میں عربوں کا ساتھ دینے پر امریکہ انہیں معاف نہیں کرے گا، اور یہ وہ تقریر تھی جو 1 گھنٹہ 45 منٹ تک جاری رہی، اور اس میں بھٹو نے امریکہ کو ایک سفید ہاتھی قرار دیا اور کہا جو نہ بھولتا ہے اور نہ معاف کرتا ہے۔ اور دوستوں، بقول ذوالفقار علی بھٹو کے امریکہ کی یہ سازش کامیاب بھی ہوئی، اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد PNA کے تحریک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بھٹو پر نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کا کیس چلایا گیا۔ عدالت میں اپنے بیان میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ایک جوہری طاقت بنانے کا عزم کر لیا تھا، اور امریکہ کے فارنر منسٹر ہینری کسنجر کے خبردار کرنے کے باوجود جب بھٹو نے جوہری پروگرام سے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا تو ہینری کسنجر نے انہیں دھمکی دی کہ تمہیں ایک خوفناک مثال بنا دیا جائے گا۔ دوستوں، امریکی فارن منسٹر کا یہ جملہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج بھی گونج رہا ہے، اور پاکستان آج جن حالات کا سامنا کر رہا ہے اس میں اس دھمکی اور اس کے نتائج کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ اس کے گواہ صرف ذوالفقار علی بھٹو ہی ہیں جو اپنے اقتدار کے آخری دنوں اور گرفتاری کے بعد بھی مسلسل چیخ چیخ کر یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے، اور اپوزیشن جماعتیں اور پاکستان کی مقامی صنعت کار جن کی صنعتیں قومی تحویل میں لی گئی تھیں اس سازش میں شامل ہیں۔ بھٹو اسی پوائنٹ پر پاکستان کی عوام کو متحرک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اسی دوران انہوں نے کئی جگہ پر ہینری کسنجر کے اس دھمکی کے اپنے دعوے کو دہرایا۔ بھٹو نے اپنے کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کے سامنے، جس کی سربراہی مولوی مشتاق کر رہے تھے، یہ بات کہی
کہ انہیں امریکی فارنر منسٹر ہینری کسنجر نے دھمکی دی تھی۔ دوستو، ہینری کسنجر کے اس جملے کی کہ تمہیں ایک خوفناک مثال بنا دیں گے کسی ذرائع سے تصدیق تو نہیں ہو سکی، لیکن اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف جیرالڈ فورسٹن نے اپریل 2010 میں پاکستانی میڈیا کو اپنے انٹرویو میں تصدیق کی تھی کہ وہ ایک پروٹوکول آفیسر کی حیثیت سے اگست 1976 کو لاہور میں ہونے والی اس میٹنگ کے عینی شاہد ہیں، جس میں بھٹو نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے بارے میں ہینری کسنجر کی وارننگ کو مسترد کر دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو میں کہا تھا کہ امریکہ کو پاکستان کی ایٹمی پلان پر تشویش تھی جو انڈیا کی ایٹمی صلاحیت کی برابری کرنے کے لیے تھا، اور اسی لیے ہینری کسنجر کو بھیجا گیا تھا کہ وہ بھٹو کو خبردار کر دیں۔ جیرالڈ فورسٹن نے کہا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بھٹو نے اس وارننگ کو مسترد کر دیا تھا اور ایٹمی پروگرام کو جاری رکھا۔ فورسٹن نے کہا کہ میں اس ٹائم ایک پروٹوکول آفیسر تھا۔ 1976 میں کیسنجر پاکستان آئے تھے اور لاہور میں بھٹو سے ملے تھے۔ جیرالڈ فورسٹن نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ اس ٹائم امریکہ میں الیکشن قریب تھے اور ڈیموکریٹس کے جیتنے کے بہت زیادہ چانسز تھے اور وہ ایٹمی عدم پھیلاؤ کی پالیسی پر سختی سے عمل کرنا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں پاکستان کو ایک مثال بنانا چاہتے تھے۔ کیسنجر نے بھٹو کو ایٹمی پروگرام روکنے کی صورت میں A7 اٹیک بمبار ایروپلین دینے کی بھی پیشکش کی تھی اور اس کے علاوہ اقتصادی اور فوجی پابندیوں کے بارے میں بتایا تھا۔ جیرالڈ فورسٹن نے اپنے ایک انٹرویو میں بھٹو کو اپنی کمزوریوں کے باوجود پاکستان کا سب سے باصلاحیت، ذہین اور ایک قابل پولیٹیشین قرار دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو، امریکی صدر فورڈ اور فارن منسٹر ہینری کسنجر اور دیگر امریکی حکام کے ساتھ ملاقاتوں کی تفصیلات امریکی محکمہ خارجہ کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ اس ریکارڈ میں یہ جملہ تو نہیں ملتا کہ ہم تمہیں ایک خوفناک مثال بنا دیں گے، لیکن اس میں دلچسپ مکالمات ہیں جن سے بھٹو کی مختلف معاملات پر گرفت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک 183 میمورینڈم آف کنورسیشن میں اکتوبر 1974 میں اسلام آباد میں امریکی اور پاکستانی سفارتکار کی موجودگی میں بھٹو اور کیسنجر کے درمیان ہونے والی ملاقات میں کیسنجر امریکی کاشتکاروں کا ذکر کرتے ہیں جن سے معاملات طے کرنے میں خود ان کو اور امریکی حکومت کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ کیسنجر کہتے ہیں کہ امریکی کاشتکاری کو ملک میں اضافی پیداوار کے ماحول میں اپنی اشیاء ایک فری مارکیٹ میں بیچنے کی عادت ہے، جبکہ اس وقت حالات مختلف ہیں اور ملک میں وسائل کو روکنے کا مسئلہ بھی ہے۔ تو بھٹو اس پر کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے غالباً ہارورڈ یونیورسٹی کے کچھ پروفیسر نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ پاکستان کو گندم کی پیداوار میں اضافے کو چھوڑ کر صرف صنعتی پیداوار پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ امریکہ میں ہمیشہ گندم کی اضافی پیداوار ہوگی اور پاکستان کی ضروریات پوری ہوتی رہے گی۔ جیرالڈ فورسٹن کے علاوہ امریکہ کے سابق اٹارنی جنرل رامسے کلارک نے اپنی ایک بک میں لکھا تھا کہ میں سازش تھیوریز پر تو یقین نہیں رکھتا، لیکن چلی اور پاکستان میں ہونے والے فسادات آپس میں بہت ملتے جلتے ہیں۔ چلی میں بھی CIA نے مبینہ طور پر وہاں کے پریزیڈنٹ سلواڈور الانڈے کا تختہ الٹنے میں مدد کی تھی۔ رامسے کلارک ذوالفقار علی بھٹو کا کیس لڑنا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں پاکستان آئے بھی تھے، لیکن انہیں جنرل ضیاء الحق نے اس کی اجازت نہیں دی۔ رامسے کلارک نے بھٹو کی پھانسی کو قانونی اور سیاسی قتل قرار دیا تھا۔ رامسے کلارک کا 93 ایئرز کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ دوستو، علی جعفر زیدی پاکستان پیپلز پارٹی کے شروع سے ہی ذوالفقار علی بھٹو کے قریب رہے ہیں۔ وہ مارچ 1968 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 7 روزہ نظریاتی جریدے نصرت کے پہلے مینیجر مقرر کیے گئے۔ انہوں نے ان واقعات کا پس منظر بتاتے ہوئے کہا کہ ان دنوں امریکہ کے صدر رچرڈ نیکسن اور بھٹو صاحب کی تو بہت اچھی دوستی تھی۔ اس کے بعد جب صدر فورڈ آئے تو ہینری کسنجر ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر اور وزیر خارجہ تھے۔ یہ بات ہے سن 1976 کی، جب امریکہ میں صدارتی انتخابات کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور جیمی کارٹر بھی صدارت کی دوڑ میں شامل تھے۔ جیمی کارٹر 2 باتوں پر پاکستان کے خلاف تھے، ایک ایٹمی پروگرام پر اور دوسرے انسانی حقوق کی صورتحال پر۔ علی جعفر زیدی کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے عدالت میں اپنے بیان میں بتایا کہ ہینری کسنجر نے کہا کہ اگر آپ نے ری پروسیسنگ پلانٹ کے معاہدے کو منسوخ، تبدیل یا معطل نہیں کیا تو ہم آپ کو ایک خوفناک مثال بنا دیں گے، جس کے جواب میں بھٹو صاحب نے کہا کہ میں اپنے ملک اور اپنے پاکستانی عوام کی خاطر اس بلیک میلنگ اور دھمکی کو نہیں مانوں گا۔ اس سے پہلے 1974 میں جب انڈیا نے اسمائلنگ بدھا کے نام سے
ایٹم بم کا تجربہ کیا تو بھٹو نے ہنری کسنجر سے اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان کی سالمیت اور بقا کو خطرہ ہے، جس کے جواب میں کسنجر نے کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب پاکستان کو اس حقیقت کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ علی جعفر زیدی کہتے ہیں کہ بھٹو اس کے بعد پاکستان کی جوہری پروگرام کے بارے میں مزید سنجیدہ ہو گئے، جس پر وہ پہلے سے کام کر رہے تھے۔ 1965 کی جنگ کے بعد بھٹو کے ایوب خان سے اختلافات ہو گئے تھے۔ 1965 ہی میں وہ ویانا گئے تو وہاں ڈاکٹر منیر احمد خان انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA میں سینئر پوزیشن میں تھے۔ انہوں نے بھٹو سے کہا کہ انڈیا نے اپنی جوہری پروگرام کے ذریعے ایٹم بم بنانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ علی جعفر زیدی کے مطابق بھٹو نے اس وقت سے ہی جوہری منصوبے پر اپنا ذہن تیار کر لیا تھا۔ بھٹو بنیادی طور پر ایک پاکستانی قوم پرست تھے، وہ پاکستان پر انڈیا کے تسلط کو کسی بھی طرح قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، چنانچہ 1965 سے ہی جوہری پروگرام سے متعلق وہ ذہنی طور پر تیار ہو چکے تھے۔ علی جعفر زیدی کے مطابق 1972 میں بھٹو نے ڈاکٹر منیر احمد خان کو قائل کیا اور انہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا چیئرمین بنا دیا اور ڈاکٹر عبدالسلام کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا مشیر مقرر کیا گیا۔ اس طرح پاکستان کے جوہری پروگرام پر تیزی سے کام شروع ہوا۔